انسان کے اندر پاکی اور ناپاکی یہ ایک فطری چیز ہے، یعنی ناپاک انسان ہوتا ہی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور دوسری ناپاکی وہ ہے جس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ وضو کر لینے سے یا اس کو دھو لینے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل واجب والی ناپاکی مرد کے ساتھ بھی ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ مرد کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے، یعنی یہ والی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو مرد کا یہ ہے کہ خروج منی ہو، یعنی اس کے جسم سے منی نکلے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو، چاہے وہ احتلام کی وجہ سے ہو یا غلط فعل کی وجہ سے ہو یا دخول کرنے کی وجہ سے ہو، چاہے جس کیفیت سے بھی ہو، لیکن خروج منی کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو غسل والی ناپاکی جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کیے، صرف دخول ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی مرد کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ یہ دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے مرد کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورتیں جو ہیں ان کے اوپر 4 وجہ سے غسل واجب ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بھی اپنے میاں کے ساتھ ہم بستری کریں، دخول ہو جائے، غسل واجب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو حیض آ جائے، حیض کے بعد ان کو جب بند ہوگا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ نفاس کا خون آ جائے جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، وہ بند ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ چوتھی وجہ عورتوں کا بھی احتلام کا ہونا ہے، اور عورتوں کو احتلام ہوتا ہے۔ احتلام آپ جانتے ہیں کہ رات میں سونے کی حالت میں خواب میں کسی کے ساتھ کوئی چیز دیکھی، یعنی مستی کی کیفیت کو دیکھا، اور اس کے بعد اس کو احتلام ہوا۔ جب صبح وہ اٹھا بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ پانی کے کچھ اثرات اس پر لگے ہوئے ہیں، تو یہ احتلام ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اب جب غسل واجب ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ غسل تو کرنا ہی ہوگا پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہیں پر ہمارے نوجوان مرد اور ہماری عورتیں غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلسل ناپاک ہی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے جب غسل آپ کے اوپر واجب ہو گیا تو غسل میں بھی کچھ فرائض ہیں جس کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے اور یوں ہی اپنے جسم پر صرف پانی بہاتے رہیں گے تو اس سے پاکی حاصل آپ کی نہیں ہوگی۔ بھلے ہی آپ کا جسم صاف ستھرا ہو جائے لیکن آپ پاک یعنی جو پاکی حاصل ہونی چاہیے وہ پاکی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پہلے کیا ہے کہ غسل کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ غسل میں یاد رکھیے 3 چیزیں فرض ہیں، 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے آپ پاک نہیں ہوں گے، بھلے ہی آپ ٹنکی پانی اپنے جسم کے اوپر بہا دیں، آپ پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلا جو فرض ہے غسل کے اندر وہ ہے کلی کرنا۔ کلی کا مطلب کیا؟ صرف جیسے عام طور سے ہم لوگ کلی کرتے ہیں یہ والی کلی نہیں، بلکہ منہ بھر کے پانی لینا کہ پانی آپ کے بیچ حلق تک پہنچ جائے، جس کو ہم لوگ غرارہ بولتے ہیں۔ یہ کرنا ہے 3 بار۔ اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ پانی ڈالنا نہیں ہے، چڑھانا ہے۔ چڑھانے کا مطلب ہوتا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچا دینا۔ اس کو بھی کرنا ہے 3 بار۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں ادا ہو جائے تو تیسرا جو فرض ہے غسل کا کہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے، اس طرح سے کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ کر لیں گے تب جا کر کیا آپ پاک ہوں گے، ورنہ تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ یہ ہوا غسل کے فرائض۔ لیکن عورتیں جب ناپاک ہوتی ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جسم میں ایک حصہ بال کا ہوتا ہے، جو بال کہ ان کا بہت دیری سے سوکھتا ہے بھیگ جانے کے بعد۔ تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں جب ناپاک ہو جائیں کس کے ذریعے سے؟ یعنی شوہر کے ساتھ ہم بستری کی یا منی نکلا یا یہ کیفیت اگر ہو، اس کے بعد اگر وہ ناپاک ہوں تو ان کے لیے بال کو کھول کر کے نہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بال اوپر پکڑ لے اور اپنے بال کے جڑوں میں یعنی اپنے سر میں پانی بہا دیں
سر کا پورا حصہ بھیگ جائے، بال اگر پورا نہیں بھی بھیگے تو یہ غسل کے ذریعے سے وہ پاک ہو جائیں گی۔ تینوں فرائض ان کے ساتھ اوپر بھی ہیں، یعنی یہ بھی کلی کریں گی، ناک میں پانی ڈالیں گی، پورے اسکن یعنی پورے بدن کے اوپر پانی بہائیں گی، جس میں بال پر اگر پانی نہ بھی جائے تو بھی یہ پاک ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے کہ یہ بال اگر جوڑا کی ہوئی ہیں تو اس کو نہ کھولیں بلکہ اٹھا لیں اور بالوں کی جڑوں میں پانی اس طرح سے پہنچا دیں کہ سر کے بالوں کے جڑ کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ اس کیفیت کی بات ہے جب یہ منی کے ذریعے سے یہ لوگ ناپاک ہوں، لیکن جب ان کو حیض آئے گا یا نفاس کا خون آئے گا، اس میں جب یہ لوگ غسل کریں گی تو اس میں پھر یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں حکم ہے کہ بال بھی کھولیں گی اور پورا بال بھی دھوئیں گی، پورا جسم بھی دھوئیں گی۔ لہٰذا حیض اور نفاس کے بعد جو عورتوں کو غسل کرنا ہے اس میں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہر ایک چیز کو دھونا ہے، لیکن اگر حیض اور نفاس کے ذریعے سے ناپاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہوئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ ملاقات کر کے، تو ایسی صورت میں ان کو چھوٹ ہے کہ وہ لوگ اپنے پورے سر کے بال کو نہیں بھیگا کر کے صرف سر کو بھیگا لیں، تو اس کے ذریعے سے وہ پاک ہو جائیں گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جس میں ہمارے نوجوانوں سے عام طور سے غلطی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ باتیں جاننے کے اور معلومات کی ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیے تاکہ ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ حافظ۔